ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت چاہتی ہے، ودت چاہتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، ودت طائفۃ اور ایک جماعت چاہتی ہے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ودت طائفۃ من اہل الکتاب اور اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے، لو کسی طرح، یضلونا وہ گمراہ کر دیں، لو یضلونا کسی طرح وہ گمراہ کر دیں، کم تمہیں، لو یضلونکم کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما اور نہیں، یضلونا وہ گمراہ کر رہے، وما یضلون اور وہ نہیں گمراہ کر رہے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما یضلون الا انفسہم اور وہ تو صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، وما اور نہیں، یشعرون اس بات کو سمجھ رہے، وما یشعرون اور وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے، ودت طائفۃ من اہل الکتاب اور اہل کتاب کی ایک جماعت شدید خواہش رکھتی ہے، ودت شدید خواہش رکھتی ہے، لو یضلونکم کہ کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم اور وہ نہیں گمراہ کریں گے مگر اپنے آپ کو ہی، اور اس صورت میں وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں گے، وما یشعرون اور وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں پاتے یا سمجھ بھی نہیں پا رہے۔ اسلام اور کفر اس کا مقابلہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا، ہدایت اور گمراہی آپس میں ٹکراتے رہیں گے، ایمان اور کفر اپنے ایک دوسرے کے مد مقابل آتے رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہدایت پر آئے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت خیر نازل فرماتے ہیں اور رحمت نازل فرماتے ہیں، آسمانی تعلیم نازل فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے ہیں، مقابلے پر شیطان ہے، شیطان کی پوری شدید خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ میں ان انسانوں کو اللہ کی ہدایت اور تعلیم سے بھٹکاؤں، گمراہ کروں، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا برملا اظہار کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت جب ہدایت نازل فرماتے ہیں تو شیطان اس کے مقابلے پہ کفر لے کے آتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ہدایت ہے اس کو ختم کروں، چنانچہ وہ ٹکرائے گا، ہدایت اور گمراہی ٹکرائیں گے آپس میں، ایمان اور کفر ٹکرائیں گے آپس میں، تو آسمانی تعلیم اور شیطانی تعلیم یہ ٹکرائیں گی آپس میں۔ اب ایسے میں شیطان کی خواہش کیا ہے؟ شیطان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے اور ایمان سے نکال کے کافر بنا دے، ایمان سے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 28ویں پارے میں، کفار شدید خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں اور تم کافر ہو جاؤ، تو ان کی شدید خواہش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شدید خواہش کے باوجود وما یضلون الا انفسہم، جو کفر ہے، اہل کفر ہیں اور ان کے پیچھے جو شیطان ہے وہ صرف اپنا ہی نقصان کریں گے، ایمان والوں کا نقصان نہیں کریں گے۔
وہ اپنا ہی نقصان کریں گے. وہ ایمان والوں کا جو ایک دفعہ اللہ پر ایمان لے آئے گا اور اللہ کی ذات کو تسلیم کر لے گا دل سے, اور اللہ کی کتابوں کو تسلیم کر لے گا دل سے, وہ دوبارہ کافر نہیں ہونے والا. وہ دوبارہ کافر نہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, جس کو ایک دفعہ ہدایت مل گئی نا وہ دوبارہ کافر نہیں ہونے والا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے مفادات کے تحت اسلام 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 بولتا رہے, اور کسی موقع پر جب اس کو کفر اچھا لگے یا کفر زیادہ منافع بخش نظر آئے تو وہ کفر کا اظہار کرنا شروع کر دے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ مسلمان پہلے بھی نہیں تھا, وہ تو صرف اپنے مفاد کے لیے اسلام اسلام کے نعرے لگا رہا تھا. لیکن جو دل سے ایک دفعہ بھی ایمان قبول کر لے گا اور ہدایت قبول کر لے گا, پھر جان تو جا سکتی ہے, ایمان نہیں جانے والا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, جتنی کوشش کرو گے اپنے آپ کو ہی گمراہ کرو گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات ایسے لوگ جو بظاہر کوئی اتنے بہت دیندار نہیں تصور ہوتے, بظاہر کوئی بہت دیندار تصور نہیں ہوتے, دنیاوی اعتبار سے عام سے لوگ ہوتے ہیں. کوئی اپنی وہ اوزار لے کر کام کر رہا ہے چھوٹا موٹا روزی روٹی کمانے کے لیے, اور کوئی بعید نہیں کہ اس کے اندر تھوڑی بہت ہیرا پھیری بھی چل جاتی ہو. لیکن بسا اوقات وہ اللہ کے لیے دین کے لیے اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی, کیونکہ ایمان ہے. تو وہ ایمان ہے, بظاہر تو وہ عام سے ہیں نا, بہت یہ نہیں ہے کہ تہجد گزار ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, دین پہ بہت زیادہ تقوی کے ساتھ چلنے والے نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ایمان ہے اندر ہے نا, تو کسی موقع پر یکدم وہ ایمان ایسے بھڑکتا ہے اور شعلہ بنتا ہے, اور اللہ پاک ان سے بہت بڑا کام لے لیتے ہیں. اور ایسی 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. تو وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے لو یضلونکم, کسی طرح وہ تمہیں گمراہ کریں, لیکن وما یضلون الا انفسهم, وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں گے. وما یشعرون, اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آج اس کی ایک سمپل سی مثال یوں لیں کہ ایک شخص کافر ہے اور وہ اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ میں مسلمانوں کو کیسے بھٹکاؤں اور گمراہ کروں. اب وہ اس کے لیے جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس سے اس کے کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے, اور اس سے اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے, لیکن اس کا اپنا نقصان اور ہوتا جا رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس نے کسی ایک مسلمان کو کسی برائی میں ڈال دیا تو پھر صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اپنا وبال ہوگا, بلکہ اس مسلمان کو غلط راستے پر ڈالنے کا وبال بھی پھر اس پہ ہوگا. اس مسلمان کو غلط راستے پہ ڈالنے کا وبال بھی پھر اسی پہ ہوگا. دیکھیں عرب کے اندر بت پرستی ایک شخص لے کے آیا تھا. عرب کے اندر بت پرستی, وہ کسی علاقے میں اسے وہاں بت نظر آیا, اسے بڑے اچھے لگے, تو وہ بت اٹھا کر عرب میں لے آیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پہلے کی بات ہے, صدیوں پہلے کی بات ہے. تو اس کے لانے کی وجہ سے عرب کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے اس شخص کو, عامر بن لحی غالباً اس کا نام تھا, اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے آنتڑیاں جو ہیں وہ باہر نکلی ہوئی ہیں اور بہت فاصلے تک پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ بڑی مشکل سے اپنی آنتڑیوں کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر چکر لگا رہا ہے. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے قابیل اور حابیل, تو جو تھا قابیل اس نے قتل کر دیا تھا حابیل کو. اب چونکہ وہ ایک برائی کا موجد بنا ہے, اس نے شروع کی ہے, قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے نا ان سب قتلوں کا وبال قاتلوں کو تو ہوگا, سب کے مجموعی قتل کا وبال قابیل پہ بھی ہوگا. اس نے قتل کی ابتدا کی دنیا میں, اس نے قتل کا راستہ انسانوں کو دکھایا دنیا کے اندر. تو وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, تو اگر کوئی کسی مسلمان کو برائی پہ ڈالے گا تو اپنا گناہ تو تھا ہی تھا, اب مسلمان کی گمراہی کا وبال بھی اس کے سر پر.
لو یضلونکم، یہ شدید خواہش رکھتے ہیں کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو اس بات کی سمجھ اور شعور بھی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، آیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، آیات سے کلام مراد، اللہ کا کلام، تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم، جبکہ تم، تشہدون، خود گواہی دیتے ہو، تم خود گواہ ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، تم اس بات کو مانتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ بات کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر اس کے باوجود پھر تمہارے پاس کیا وجہ ہے کہ تم انکار کر رہے ہو۔ کتنا عجیب انداز ہے۔ ایک شخص، اس کو اللہ کا کلام نہ پتہ ہو، وہ انکار کر دے، چلو پتہ چلتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک شخص جانتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا، وہ گمراہ ہوگا، اور پھر بھی نہ مانے، پھر بھی نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو یہ بات پوچھ رہے ہیں، لم تکفرون، تمہارے پاس کیا جواز ہے اللہ کے کلام کے انکار کا، جبکہ تم خود اس بات کو مانتے ہو ہے اللہ کا کلام، وانتم تشہدون، تم خود اس بات کو مانتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تلبسون، ملاتے ہو، التباس سے ہے نا، لما تلبسون، کیوں ملاتے ہو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، وتکتمون، اور کیوں چھپاتے ہو، الحق، حق کو، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم، جبکہ تم، تعلمون، جانتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو۔ پچھلی آیت میں تھا اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید، یہاں ہے حق۔ اب یہاں کس کو حق کہا گیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، آپ کا نبی اور رسول ہونا۔ تو پچھلی آیت میں اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، تمہیں یہ بھی پتا ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تمہیں یہ بھی پتا ہے۔ جانتے بوجھتے اور معلوم ہونے کے باوجود پھر تم کیسے انکار کرتے ہو؟ کیا جواز ہے تمہارے پاس، کیا وجہ ہے تمہارے پاس انکار کی؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کے اندر باطل کی آمیزش کرتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو؟ لما تلبسون الحق بالباطل، حق کے اندر باطل کی ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق کیوں چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جہاں تک حق کے اندر باطل کی ملاوٹ ہے تو انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، یعنی اپنی طرح سے چیزیں ڈالی اللہ کی کتابوں میں۔ تورات اللہ کی کتاب تھی، زبور انجیل اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتابوں میں اپنی طرف سے چیزیں ڈالی، اور جو چیزیں ڈالی وہ بالکل غلط تھی۔ اللہ کی کتاب حق تھی، تم نے اس حق کے اندر باطل کی ملاوٹ کیوں کی؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ وانتم تعلمون، جبکہ تم خوب جانتے ہو۔ وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، آمنو،
کہ ایمان لاؤ بالذی اس پر جو انزلا نازل کیا گیا علی الذین ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے. آمنو تم ایمان لاؤ بالذی اس پر انزل علی الذین آمنو جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا. ایمان لاؤ کب؟ وجہ النہار وجہ ابتدائی حصہ النہار دن کا دن کے آغاز میں دن کے ابتدائی حصے میں صبح کے وقت جو مسلمانوں پر نازل ہوا تم اس پر ایمان لے آؤ. وکفرو اور پھر انکار کر دو آخرہ دن کے آخری حصے میں شام میں صبح ایمان لے آؤ شام کو کافر ہو جاؤ. لعلہم شاید کہ یہ لوگ بھی یرجعون واپس آ جائیں. لعلہم یرجعون شاید کہ یہ لوگ بھی واپس آ جائیں. یہ ان کی ایک سازش کا تذکرہ. سازش یہ کی انہوں نے ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ وہ جا کر مسلمانوں کے اندر ایمان قبول کرتے ہیں. ایمان قبول کر کے پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ دوبارہ اپنے اسی دین پہ واپس آ جائیں. خیر پہلے بھی اپنے دین پر ہی تھی صرف ڈرامہ تھا نا ایک. لیکن بظاہر لوگوں کے سامنے اب ہوگا کیا جب تم لوگ ایمان قبول کرو گے نا تو تمہارے ایمان قبول کرنے سے یعنی اس کا اظہار کرنے سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ اہل کتاب ہیں یہ اہل علم ہیں ان کو سب پتہ ہے. اگر یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے. لوگ یہ سمجھیں گے. اس کے بعد جب تم لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد ایک دن یا شام میں جیسے بھی جب تم دوبارہ کافر ہو جاؤ گے نا تو لوگ کہیں گے کہ یار واقعتاً اگر یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے ہی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے سب. اس سے کیا ہوگا وہ لوگ جو اسلام کے اندر ہیں وہ بھی اسلام چھوڑ کے کافر ہو جائیں اور جو لوگ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ بھی واپس پلٹ جائیں. لعلہم یرجعون. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا ان کی اس حرکت کو بے نقاب فرما دیا. اب اگر کوئی پہلے ایمان قبول کر کے بعد میں کافر ہونے کی کوشش کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلے سے ہی بدنیت تھا. یہ پہلے سے ہی بدنیت تھا. دیکھیں سازش کو ناکام کرنا ہے نا تو اس کو ایکسپوز کر دیا جائے وہ ختم فلاپ ناکام. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کر دیا ظاہر فرما دیا. اب ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی. وقالت طائفة من اہل الکتاب اہل کتاب کی ایک جماعت یعنی کچھ لوگوں نے یہ سازش کی. آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا کہ جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ وجہ النہار دن کے ابتدائی حصے میں وکفروا آخرہ اور دن کے آخری حصے میں انکار کر دو. لعلہم یرجعون شاید کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی اسلام سے پھر جائیں اور اسلام سے واپس پلٹ جائیں. بس یہ آج یہاں تک. آگے پھر سبق تھوڑا سا جی یہود کا جی اس قسم کی جو سازشیں ہیں نا اس قسم کی وہ یہود ہی کرتے تھے. وہ یہود ہی کرتے تھے. نصارہ نے نا شروع میں اسلام کے خلاف سازش نہیں کی بلکہ اسلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. طاقت میں تھے نا پاور میں تھے. البتہ یہود جو تھے وہ اتنی پاور میں نہیں تھے کہ سامنے آ سکتے یا مقابلہ کر سکتے. انہوں نے سازشیں کی.